آج ہم جس بارے میں بات کریں گے اس کی ہمیں آج کے دور میں شدید ضرورت ہے، اور وہ ہے صبر۔ جب کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور اب تو سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے لیتے ہیں۔ فوراً سے غصے اور گھبراہٹ کا شکار ہو کر شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں اور نا امیدی میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہر مسئلے کا فوری حل مانگتے ہیں، اللہ سے زیادہ دنیاوی ذرائع پر یقین رکھتے ہیں، اور نماز صرف ایک بوجھ کی طرح ادا کر کے بس فرض پورا کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ دنیا تو 4 دن کی ہے اور آزمائش ساتھ چلتی رہتی ہے، حالات میں اونچ نیچ اور اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو جو مشکل آئی ہے اس پہ صبر شکر کر کے اپنا اجر بڑھا لیں۔ دیکھیں، دنیا کی پریشانیاں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہاں ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر صبر کر کے آخرت میں بڑا اجر ضرور مل جاتا ہے۔ اور حدیث کا بھی تو مفہوم ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس معاملے میں ہم عورتیں تو بہت کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں پریشانیاں اور ذمہ داریاں مردوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں صبر کر کے ہم اپنا اجر بڑھا سکتی ہیں۔ جیسے شوہر، بچوں اور گھر کے کاموں میں اکثر عورتیں تھک جاتی ہیں، لیکن صبر سے وہ اپنی محنت کو عبادت بھی بنا سکتی ہیں۔ شوہر کے رویے میں اگر سختی ہو، گھر کے حالات کمزور ہوں، بچے ضد کرتے ہوں، غلطیاں کرتے ہوں یا پڑھائی میں کمزور ہوں، تو اس وقت بھی صبر اور حوصلے سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اکثر خواتین کو سسرال یا رشتہ داروں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ایسے وقت میں بھی عورت صبر سے اپنا وقار بناتی ہے۔ کسی خاتون کو کوئی بیماری لگ جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی اور عزیز کی جدائی ہو تو ایسے وقت میں صبر کا دامن تو سب سے پہلے ہم عورتوں کے ہی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور ہم یہ بات بھول جاتی ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی آزمائش میں مومن کی سب سے بڑی طاقت صبر اور نماز ہے۔ صبر مضبوطی کے ساتھ ہمارے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور اس کی مدد اور رحمت نازل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ کام 1-2 دن میں نہیں ہوتے، اس کے لیے بہت پریکٹس ہوتی ہے، اور یہ پریکٹس بھی دین کے ذریعے ہوتی ہے۔ روزانہ کی مصروفیات کے باوجود نماز، روزہ اور تلاوت جاری رکھنا صبر کے لیے بہترین پریکٹس ہے، کیونکہ خواتین کے لیے صبر دراصل ان کی طاقت ہے۔ وہ اس صبر کے ذریعے اپنی روزمرہ تھکن کو عبادت میں بدل بھی سکتی ہیں، رشتوں میں سکون بھی قائم کر سکتی ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کے آگے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 41 سے پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کی بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ بنی اسرائیل کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تورات اور انجیل میں تھی، یعنی جس کتاب کو وہ مانتے ہیں قرآن کریم بھی تو اسی کی تصدیق کر رہا ہے۔ بعض یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رشوت لے کر تورات کی تفسیر عام لوگوں کی خواہشوں کے مطابق کر دیا کرتے تھے اور اصل حکم کو چھپا دیتے تھے۔ اس کی طرف ہی اشارہ ہے کہ میری آیات کو معمولی قیمت لے کر نہ بیچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ گٹمٹ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وہی بات کہ لوگوں کے ڈر سے یا رشوت لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو اصل موضوع سے ہٹا دینا، ان کی اپنی طرف سے مطلب نکال دینا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہ والی بات تو آج تک ہے ہم لوگوں میں، دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس نصیحت سے کوسوں دور ہونا۔ ویسے لوگوں کو نصیحت آسان کام لگتا ہے، ان میں سے عیب نکال کر انہیں ہدایات دیتے رہیں، لیکن اپنے اندر کی برائی کا علم بھی نہیں ہوتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے مشکل حالات میں گھبراہٹ یا نا امیدی کا شکار ہونے کی بجائے اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور نماز براہ راست اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ صبر انسان کو اندرونی طاقت دیتا ہے اور نماز اسے اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور جب یہ دونوں ساتھ ہوں تو مومن کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں کن کی طرف اشارہ ہے؟ جو صبر اور نماز سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات انہیں اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے اور وہ جلد ہی اپنے رب سے ملیں گے، اور وہاں انہیں ان تکلیفوں پر صبر کے بدلے بہترین اجر ملے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بظاہر تو بنی اسرائیل اور یہودیوں کے لیے ہے، لیکن اصل پیغام تمام انسانوں اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ میری نعمتیں یاد رکھو، شکر گزار رہو، نافرمانی اور ناشکری سے بچو، ورنہ وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب۔